إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ محرم کی آمد قریب، جس کے اندر بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان و مقام دے بیان کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ اندر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بنیادی خصوصیات اور کچھ حصہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے نال ہو چکا. آج کی گزارشات کے اندر ترتیب درست کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جنگدار شاہ اور آئندہ خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو. کسی شہر کی بھی بڑی تو بڑی تعداد یا ایک بہت بڑی بھاری رقم کیوں نہ ہو،
اس کی ابتدا اکائی سے ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے۔ جب تک ایک نہ ہو، اکائی نہ ہو، کسی چیز کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، اس کی مطلوبہ اور اصل تعداد کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کا آغاز، اس امت کا اول، اس امت کا شروع، اس امت کی عقائد، اس امت کا ایک جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ کی ذات اقدس شروع ہو رہی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی مورخ، جب بھی کوئی بندہ آپ کی امت گننے بیٹھے گا تو آغاز کس سے ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس امت کا سرا ہے، اور جس وجود کا دھڑ کا سر نہ ہو تو اس دھڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مردار ہے۔ ایک انسان کا وجود دی بقا لی ضروری ہے کہ اس کا سر قائم ہو، اور اس امت کا سر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یا اس طرح سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے کہ جس طرح کوئی ایک محل بنانے والا محل بنائے اور بڑا خوبصورت محل بنائے، لیکن اس محل اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہے، پھر وہ دعوت دے کہ آؤ محل دیکھو، میں محل بنایا ہوں، کیسا بنایا۔ جڑا بندہ اس محل داخل ہوئے وہ کہے کہ یار محل تے بڑا خوبصورت ہے، انتہائی عمدہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہا یہ اینٹ لگا دی جاتی تو یہ محل پورا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نبوت کا محل ہے، اس اندر ایک اینٹ کی گنجائش تھی، اور وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے وہاں رکھ دیا گیا، لگا دیا گیا، اور نبوت کا محل مکمل ہو۔ جس طرح قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح قصر امت کے محل کی پہلی اینٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس پہ ساری عمارت کھڑی ہے، وہ سیدنا صدیق ہے، پہلی اینٹ ہے، اور وہی اینٹ مبارک ہوتی ہے اور مقدس ہوتی ہے، اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اینٹ کسی نیک بندے سے رکھوائے کیونکہ وہ پہلی اینٹ ہے۔ تو اس اینٹ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض علماء نے اس نو اور وسعت دے کے تقسیم فرمایا کہ امت کا آغاز صدیق سے ہے، اور امت کی عورتوں کا آغاز سیدہ خدیجہ سے ہے، اور امت کے بچوں کا آغاز اور پہلی اینٹ اور پہلی بنیاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ جتنے انبیاء ہیں نبی علیہ السلام تو پہلے جتنے نبی ہیں، ہر نبی کا
ہر نبی کا یہ خاصہ تھا، یہ ذمہ داری تھی، یہ ڈیوٹی تھی کہ اپنے سے بعد آنے والے نبی کی وہ بشارت ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے، وہ بشارت ہے۔ اور جب وہ نبی آ جاتا جس کے حق میں پہلا نبی بشارت دے گیا ہوتا، تو وہ اس نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ آ کے پہلے گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کرے۔ جس نے میری بشارت دی تھی وہ سچا تھا، میری حق میں اس کی بشارت پوری ہو گئی، میں اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اس کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک نبی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام پھر آئے تو آپ نے آگے ایک نبی ہی نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی رب کی زمین پر آئے تھے سب کی تصدیق کی کہ جو مجھ سے پہلے گزرے وہ سارے کے سارے نبی تھے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہے، اس اصول کو، اس قانون کو، اس ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس عقیدے پر یا اس جو بات بیان ہوئی ہے اس پر گواہ ہے، دلیل ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں سے وعدہ کہ اے نبیوں، اگر تہاڈی نبوت اور حکمت، کتاب، حکمت، دین، شریعت چل رہی ہوئے اور میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، وہ میرا آخری نبی آ جائے اور آگے کی کرے مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا تمہاری جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری نبوت کی، تم پہ آنے والی وحی کی، تمہاری سنت کی، تمہارے طریقے کی، تمہاری شریعت نبوت دی، وہ نبی آ کے تصدیق کرے۔ تو گویا ہر نبی اپنے بعد والے نبی دی بشارت، اور وہ نبی جدو آئے اس نے پہلے والے دی تصدیق فرمائی۔ لیکن یہ سارا قانون ضابطہ کب تک چلتا رہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کس کی بشارت دیتے؟ آپ اپنے بعد کس کی بشارت دیتے؟ آپ نے خبر دی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، میں کسی نبی کی بشارت نہیں دیتا، کسی نبی کی خبر نہیں دیتا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے، میں کسی نبی کے لیے مبشر نہیں ہوں۔ ہر نبی مبشر تھا، ہر دوسرے آنے والے نبی کے لیے، میں کسی کے لیے مبشر نہیں ہوں۔ میری ساری بشارتیں اپنی امت کے لیے خاص، میں کسی نبی کا مبشر نہیں ہوں۔ بلکہ اعلان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر قرآن نے وضاحت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرما تواڈے وچوں کسے مرد باپ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ، لیکن ہیں وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو جدوں آپ کسی کے مبشر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کا مصدق کون؟ یہاں سے ابھی یہ اصول بدلا، قانون بدلا۔ فرمایا محبوب آپ کسی اور بعد میں آنے والے نبی کے مبشر نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب نبی ہی نہیں تو پھر آپ کی مصدق کون ہوگا، تصدیق کون کرے گا؟ تو فرمایا اب مصدق نہیں آئے گا، اس سے ایک اہم ترین درجہ، ایک اہم ترین صفت اور مقام کہ آپ کے لیے مصدق نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ہم نے صدیق بنایا۔ مصدق نہیں ہے، صدیق ہے۔ فرمایا یہ قانون بدل گیا ہے، اب آپ کے لیے صدیق ہے جو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ الذی، وہ ذات، وہ شخصیت کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا ذکر ہے۔ الذی جاء بالصدق، وہ ہستی، وہ ذات جو آئی سچائی کے ساتھ، کون؟ محمد مصطفیٰ۔ وصدق بہ، اور دوسری شخصیت جس نے تصدیق کی محمد کی، ایمان لائے محمد مصطفیٰ پر، بالاتفاق اس دوسرے سے مراد کون ہے؟ صدیق۔ ایک ہے آنے والا صدق کے ساتھ، ایک ہے تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر۔ فرمایا آپ کے لیے ہم نے صدیق کو بنایا ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے صدیق اتنا حضور سے جڑے ہوئے تھے جس طرح بندے کا سایہ بندے سے جڑا ہو۔ رسول اللہ کا سایہ اگر کسی انسان کی صورت میں دیکھنا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ذات سے جدا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ سایہ چلتا ہے۔ جیسے سایہ انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسی طرح صدیق ساتھ ساتھ رہے۔ کوئی ایک موقع لائے، 23 سالہ زندگی جو حضور کی نبوت کی زندگی ہے، اس زندگی مبارک میں ایک لمحہ، ایک سفر ایسا لائیے جس میں ساتھ سایہ نہ ہو، صدیق نہ ہو۔ ظل رسول ہے صدیق، رسول اللہ کا سایہ ہے صدیق۔ یا اس طرح سمجھے ایک آئینہ ہوتا ہے، آئینہ کے سامنے شمع کو روشن کیا جائے، لایا جائے تو آئینہ خود فطرت ہے اس کی، مجبور ہے وہ کہ اس شمع کو اپنے اندر لے اور دکھائے۔ صدیق کے اندر یہ وصف تھا کہ جو کچھ مصطفیٰ کے سینے پہ اترا تھا، اس پورے نور نبوت کو، اس پوری نور وحی کو صدیق کے دل میں رسول نے اتار دیا۔ پڑھ لیجیے اس کی ساری زندگی، جرا آسان ہے، تان آسان ہے، تنقید آسان ہے، کون سا اس پہ وقت لگتا ہے، کون سا اس پر بس صرف دل سے آؤ، دل اندر نفاق ہو، کفر ہو، ضلالت ہو، گمراہی ہو، عمل سے دین سے بندہ عقیدے سے دور ہو، تو پھر گالی دینا کون سا مشکل ہے، توہین کرنا کون سا مشکل ہے، برداشت کر کے ذرا حوصلہ کر کے آپ کی شان کو، عزت کو، مقام کو سمجھنا، اس کو جانیے، پہچانیے، پڑھیے سیدنا صدیق کو، وہ جگہ بتائیے جہاں حضور ہوں اور صدیق نہ ہو، ایک جگہ بتلا۔
قرآن پڑھ گیا، حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے سائے کی طرح صدیق کا ذکر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راہ دے دے جن پر تیرا انعام ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو خطبہ مسنونہ میں شروع میں پڑھی ہے، من النبیین والصدیقین، صدیق تو سائے کی طرح حضور کے ساتھ جڑے ہوئے، کون ہے جو جدا کر سکے؟ یہ آج کی سازش نہیں، ابو جہل سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ صدیق کو نبی سے دور کیا جائے اور جدا کیا جائے، لیکن رب نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ یہ آج تک کوشش آج کی نہیں ہے، کسی 2-4 صدیوں کی یہ تاریخ نہیں ہے، یہ 15 صدیوں گزرنے والی ہے، اور اس وقت کی یہ تاریخ ہے۔ ابو جہل کی کوشش سے لے کر آج تک اس کی ضروریت اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ صدیق کو کہیں رسول اللہ سے جدا کر دیا جائے۔ رب کیسے جدا ہونے دے جب رب نے دونوں کی قبروں کو ہی جوڑ دیا؟ رسول اللہ کے ساتھ ہے صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہاں سے کون؟ یہاں پر بھی معافی کی اذان لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پہلا کام ہی یہ ہوگا کہ صدیق کو حضور کے روضے سے الگ کریں۔ یہ بڑی پرانی خواہش، حالانکہ وہ مہدی جو مسلمانوں کا مہدی ہے، اہل ایمان کا مہدی ہے، جو حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہے، جو قیامت کے قریب اسلام اور دین کو غالب کریں گے، اللہ کی پناہ کہ وہ صدیق کی توہین و گستاخی کرے۔ لیکن یہ کوشش ہے اور ارادہ، نیت کے اندر فطور موجود ہے کہ صدیق رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا کیوں ہے؟ بھئی سایہ جدا کیسے ہو؟ سایہ تو ساتھ ہی رہتا، وہ تو ذلے رہے، رسول ہے، کس طرح اس کو جدا کرو گے؟ بہترین موقع تھا ایک جدا ہونے کا کہ ہجرت کے وقت حضور چلے جاتے اور صدیق مکے میں رہ جاتے، اللہ نے اس وقت بھی برداشت کی۔ سیدنا عمر کے لیے حکم تھا کہ آپ بعد میں ہجرت کرنا، سیدنا عثمان کے لیے حکم تھا کہ آپ پہلے ہی چلے جائیں حبشہ کی طرف، اور علی کے لیے حکم تھا کہ آپ رسول اللہ کے بعد جو کفار کی امانتیں ہیں ان کے سپرد ہیں اور وہ دے کے پھر آئیں، اور صدیق کے لیے حکم تھا کہ آپ اللہ کی امانت مصطفیٰ کو سنبھال میں مکہ مدینے پہنچائیں۔ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ علی ہے، اور جس کے پاس اللہ کی امانت محمد ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ۔ اور بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم ہوا، اجازت ملی، تو آپ کسی اور گھر نہیں گئے سوائے صدیق کے گھر، سیدھا ابوبکر کے گھر آئے۔ دوپہر کا وقت، دور سے حضور کو دیکھ لیا صدیق، فرمان لگے خلاف معمول، خلاف روایت، خلاف روٹین حضور تشریف لا رہے، اس وقت کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم خبر ہے۔ حضور تشریف لے آئے، فرما ابوبکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے، میں یہ صرف مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیسے رہوں گا؟ آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ اسی وقت غم اس بات کا جدائی ہونے لگی ہے، یا رسول اللہ میں کیسے رہوں گا؟ آپ فرمایا فکر نہ کرے، اللہ نے آپ کو میرا ساتھی بنا، مجھے حوالے ہی آپ کے کر دیا، جاؤ خود حضور چل کے صدیق کے حوالے ہو جاؤ، پھر صدیق جانے اور ہماری قدرت کے فیصلے دیکھو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تدبیریں کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کرنا ہے، سولی پہ چڑھانا ہے، نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، یہ ان کا پروگرام ہے۔
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میں پروگرام بھی بنا رہا ہوں، وہ پروگرام بھی بنا رہے، پھر دیکھتے ہیں پروگرام کس کا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ پروگرام بنا کے تمہارے گھر کا محاصرہ کریں گے، میں نے پروگرام بنا لیا ہے کہ تیری ذات کو صدیق کے حوالے کر لو، صدیق تجھے لے جائے۔ یہ سب سے مشکل سفر ہے جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اور ایک بات رک کے اور ذہن میں راضی، سیدنا علی کو جب بستروں پہ لٹایا تھا، چرپائی پہ لٹایا تھا، امانتیں ان کے حوالے کی تھی، ساتھ بشارت دی تھی کہ علی بے غم ہو کے سو جاؤ، آپ کی اور میری ملاقات مدینے میں ضرور ہو۔ اب سیدنا علی کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ حضور نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی میری ملاقات ہوگی، آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کی میری ملاقات مدینے ہو جائے گی۔ یہ گارنٹی صدیق کے لیے نہیں تھی کہ آپ بچ جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، کیا ہوگا آپ کے ساتھ کچھ بتا نہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ فرمایا آپ میرے ساتھی ہیں، اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنایا۔ تو صدیق نے اگلی بات جو پوچھی ہے وہ کمال، فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے عثمان پہ میرا نام لیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے نام لے کر کہ ابو بکر تمہارا ساتھی ہے۔ فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ نے آج تیرا عثمان پہ نام لیا، تو پھر نام کتنا پیارا ہوگا۔ اجے بھی نام پاک نہیں ہوا، رب بھی لے رہا ہے، رب نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں نام لیا ہے، اور آپ کو میرے مدد کے لیے چنا ہے۔ قرآن دے الفاظ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی، اللہ مدد کرے گا محمد مصطفیٰ کی۔ کب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے محبوب کو نکال دیا مکہ سے، تو ہم نے آپ کی مدد کے لیے چن لیا کس کو؟ ثانی اثنین، نبی کی مدد کے لیے ہم نے ایک بندہ چن لیے، دوسرا چن لیے اثنین، ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کو میں سایہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ حضور کا سایہ ہے، ساتھ ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک ضمیر میں اکٹھے ہیں، ایک غار میں اکٹھے ہیں، ایک سفر میں اکٹھے ہیں، ایک سواری پر اکٹھے ہیں۔ کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تو صدیق سے ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ہستی کو، شخصیت کو حضور نے اور وکھرے گلاں دسیاں سن، صدیق وکھرا تو حضور کے ساتھ صدیق چلتا رہا۔ جدو 3 راتیں غار میں بیٹھے تھے، بتاؤ 3 دنوں میں کوئی بات رہ جاتی؟ 3 دن 3 راتیں غار میں گزاری ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، 2 ہی ہے، قرآنی نص ہے، اختلافی بات بھی نہیں ہے۔ اختلافی تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ ہماری کتابیں کہیں غار میں صدیق تھا، اور ان کی کتابیں کہیں کہ نہیں غار میں علی تھے۔ یہ تو ہوا اختلاف، یہاں تو اختلافات بھی ختم ہو گئے، سارے مسالک، سارے مذاہب، سارے عقائد، ساری تاریخ، ساری سیرت، ساری کتب حدیث، قرآن، سب کچھ اس بات پر متفق ہے کہ دوسرا غار میں صدیق تھے رضی اللہ تعالی۔ تو پھر کوئی اختلاف نہ ہو۔ جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں صدیق ہی تھے۔
سارے کہتے ہیں علی امانتوں میں ان کے سپرد تھیں، علی مکہ میں تھے، علی نے حضور کے ساتھ نہیں، حضور کے بعد ہجرت کی ہے، صدیق نے حضور کے ساتھ کی ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تسی مدد نہ کرو، اللہ مدد کرے گا، بدریہ صدیق کرے گا، کافر نکالیں گے، صدیق بچائے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، جس جگہ کا ذکر قرآن میں ہو اس کا احترام کرتے ہو، اقصی مسجد اس کے گرد و نواح کا احترام کرتے ہو کہ الذی بارکنا حولہ ذکر قرآن میں ہے، شام کی زمین کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں جو اس غار میں دو تھے، ایک نبی اس کا احترام کرتے ہو، دوسرے کا قصور و جرم کیا ہے؟ بتلاؤ، قرآن نے کوئی اس کے لیے الگ موقف پیش کیا ہے؟ کوئی اس کا الگ کردار پیش کیا ہے؟ قرآن نے کوئی نعوذ باللہ اس کی خیانت بیان کی ہے؟ غار میں دو شخصیات، ایک نبی اور صدیق ہے، دونوں کا کردار موجود ہے، نبی کا احترام ہے، صدیق کی توہین و گستاخی کیوں ہے؟ بتلاؤ اس نے غار میں کوئی اور کردار ادا کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، رات کھولا ہے، رات فاش کیا ہے، حضور کی خدمت نہیں کی، حضور کو اپنی گود میں لٹایا نہیں، حضور کو کندھوں پہ اٹھایا نہیں، حضور کی خدمت نہیں کی، کوئی ایک جرم، کوئی ایک قصور صدیق کا واضح تو کرو۔ آخر دشمن جو بنے ہو، مخالف جو بنے ہو، نہیں جو مانتے، تو پھر کوئی فرد جرم تو بھی عائد ہو۔ یہ ہے ان کا جرم، یہ ہے ان کا قصور۔ چاہیے سیدنا صدیق، محدثین نے لکھا ہے اگر حضور سورج ہے تو صدیق حضور کے چاند، اور چاند کا وصف ہے، خوبی ہے کہ اس وقت تک نہیں چمکتا جب تک سورج سامنے ہو، جب سورج غائب ہو جائے پھر چمکتا ہے اور دمکتا ہے، اور پوری آب و تاب سے دمکتا ہے، اور سارا دن ان کی سورج کی روشنی لیتا رہتا ہے، اور پھر رات کو دمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ حضور سورج تھے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر سراج منیر تھے جو دوسروں کے اندر روشنی داخل کرتے، تو وہ سب سے پہلے روشنی اور سب سے زیادہ روشنی وہ کس نے لی؟ صدیق نے۔ یہاں تو روشنی داخل ہوئی ہے، اور اس وقت تک نہیں چمکے جب تک حضور چڑھے رہے اور عروج پر رہے، نبوت کا سورج چڑھا رہا۔ جس دن آپ فوت ہوئے پھر پورے صدیق اسی دن تاب، آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئے کہ دنیا کو حیران کر کے رکھا۔ وگرنہ سارے صحابہ کرام کی کیفیت پڑی، کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے، مجھے بتلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالت کیا تھی؟ سارے یہاں مرثیہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ کے مرثیے آج بھی موجود ہے، اور صحیح البخاری میں سیدہ فاطمہ کے وہ الفاظ، یا ابا، اے ابا جی، اے ابا جی، آپ کا رونا، آپ کا غمگین ہونا، آپ کا دکھی ہونا، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ سیدنا علی کا رونا، سیدنا عمر کا رونا، عثمان کا رونا، سارے غم میں، پریشانی میں اس قدر تھے کہ مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ لگے بیٹھے تھے کہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، حضور دنیا سے چلے گئے۔ پوری امت کو اس دن جس نے پورے آب و تاب سے سنبھالا تھا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق نہ ہوتے کوئی ایسا سانحہ پیش آتا
کہ جس کو دوبارہ سمیٹنا مشکل ہوتا، یہ صدیق ہے جس نے سنبھالا. بس پردے میں جانے کی دیر تھی، غروب ہونے کی دیر تھی، پھر صدیق نے سنبھالا اور پیچھے پیچھے چلتے رہے. چاند کا یہ وصف ہے کہ سورج کے پیچھے چلتا ہے. قرآن کے الفاظ بھی ہے، اشارہ بھی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ سورج کے پیچھے. صدیق کا ایک قدم بتلا دیجیے جو حضور کے پیچھے نہ ہو، حضور کی سنت سے، دین سے، شریعت سے ہٹا ہوا. اس لیے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر اور باطن صدیق نے اپنے پورے وجود کو عقیدے میں، آداب میں، عمل میں، اخلاقیات میں، لباس میں، سب کچھ میں اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا تھا. اتنے حضور کی سیرت میں رنگے ہوئے تھے. جس طرح اچھی غذا معدہ قبول کرتا ہے اور اچھی خوراک نہ ہو تو معدہ قبول نہیں کرتا، فرماتے ہیں صدیق نے حضور کی ایک ایک بات کو قبول کی، اس لیے کہ وہ دل ہی صدیق کا رسول اللہ کے لیے تھا. صدیق کا وجود ہی رسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا. اور ایک محدث نے بڑا پیارا فرق پیا، فرماتے ہیں صادق اسے کہا جاتا ہے جو سچ بولے، اور صدیق اسے کہا جاتا ہے جسے جھوٹ بولنے کا امکان ہی نہ رہے. صدیق تو اس درجے پر رسول اللہ کی حدیث کہ بندہ سچ بولتا 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 جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. تو صدیق نے زندگی پر کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تب اللہ نے ان کو صدیق لکھ دیا تھا کہ میرے نبی کا پہلا امتی صدیق ہو. صدیق کو پڑھی. جب منصب خلافت پہ آئے، لوگ اس بات میں تو نعرے لگاتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی پاک کا پہلا نمبر ہے، دلائل نہیں دیتے، جذبات بیان کرتے ہیں، نعرے لگاتے، کلمے میں کہتے، بشاید کلمے میں بار بار تکرار سے، اصرار سے سیدنا علی کا پہلا نمبر بن جائے، یہ ثابت ہو جائے. اب تو 1450 سال گزر گئے، صدیق اپنا نمبر لے بھی گئے، پورا بھی کر گئے، اب کون لے جائے پہلے نمبر. یہاں دلائل ہے، دلائل نہیں ہے، جذبات ہے، انتی عقیدت ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کے عقیدت محبت ہے. اس اندھیر نگری میں دلائل پھر بنائے گئے ہیں، دلیل ہے نہیں. وجہ بیان کی جائے نا کہ اس وجہ سے سیدنا علی کا پہلا حق تھا کہ وہ خلافت کے منصب پہ آتے، اس کی وجہ بتائی. حضرت علامہ احسان علی رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ تو بتا دو. اگر یہ بتاؤ گے وجہ کہ وہ دماد رسول تھے تو فرمایا پھر تو عثمان کا حق ہے، وہ دوہرے دماد رسول تھے. اگر وہ بتاؤ گے کہ وہ چچا کے بیٹے تھے تو پھر تو عباس کا حق ہے، جو اصل چچا حضور کے موجود ہے. بیٹا تو حقدار بعد میں ہوتا ہے نا، جب چچا اصل موجود ہے عباس، پھر تو وہ حقدار ہوئے. کوئی وجہ بتاؤ. نبی کس بنیاد پر اہل بیت آل رسول ہونے کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے؟ تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ بتاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اعتراض ہی یہ ہے، کہتے ہیں ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ. کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بنایا؟ ہم ناراض. علامہ رشید ہنستے تھے، جس نے باپ نے بیٹے کو بنایا اس پر ہنستے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، اور تمہاری تو ساری امامت ہی باپ کے بعد بیٹے سے چل رہی ہے.
پہلا امام تمہارا علی ہے رضی اللہ، علی کے بعد ان کا بیٹا حسن ہے، پھر ان کا بھائی حسین ہے، حسین کے بعد ان کا بیٹا زین العابدین ہے، زین العابدین کے بعد بیٹا ان کا امام باقر ہے، پھر ان کے بعد امام تمہارا جعفر صادق ہے، پھر آگے چلتے جائے، جب امام مہدی امام حسن عصری کا بیٹا ہی نہیں ہوا تو تم نے کہا کہ وہ 12 ہونے تھے لیکن وہ بیٹا نہیں ہوا، 11 ہو گیا، اب کیا کرے؟ کہا وہ ہوا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا۔ پورا مذہب باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہاں تو صرف ایک بنا ہے تو لڑائی۔ وہ تمہارے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ہے تو جرم و قصور ہے۔ امیر معاویہ پر تان رضی اللہ عنہ پر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو کیوں بنایا؟ فرمایا یہ تانا، یہ اختلاف کریں تو ہم کریں، یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ کیا اللہ نے ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے کو نبی نہیں بنایا؟ اسحاق کو اسماعیل، کیا ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کو نبی نہیں بنایا؟ یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف کو نبی نہیں بنایا؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان کو نبی نہیں بنایا؟ یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں۔ اگر اعتراض کریں زیادہ سے زیادہ تو ہم کریں، وہ گروہ کیوں کرے جس گروہ کا ساری امامت ہی باپ کے بعد بیٹے پر ہے؟ تمہارا تو اخلاقی طور پہ حق نہیں بنتا، مذہبی طور پہ تمہارا حق نہیں بنتا، تمہاری تو ساری امامت کا سلسلہ ہی باپ کے بعد بیٹے پہ چل رہا ہے، پورا مذہب ہی اس پر کھڑا ہے۔ اور پھر جو سارے اعتراضات کرتے تھے نا، وہ ایک عالم نے بڑے پیارے انداز میں ان کا رد کیا اور فرمایا تسی آندے صبح حضور تو بعد ان کے رشتہ دار کو ان کے بیٹے کو بننا ہے، تو پھر تمہارا تو روحانی امام اب امام خمینی ہے، وہ فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لیکن اس کے شاگرد کو کیوں بنایا گیا؟ اس کا نائب اس کو کیوں بنایا؟ کہتے 3 دن میت جو تھی حضور کی موجود رہی، صحابہ نے دفن نہیں کیا۔ اس عالم نے کہا خمینی کی میت 3 دن پڑی رہی، تم نے دفن کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں موجود تھے، یعنی وفات کے بعد دفن نہیں ہوئے تو پہلے صدیق کو کیوں بنا دیا گیا؟ جلدی کیوں کی گئی؟ اس میں کوئی سازش ہے؟ نہ اس میں۔ اور انہوں نے فرمایا ابھی خمینی کی قبر میں جناب بنی نہیں تھی، وہ دفن نہیں ہوئے تھے، ان کا نائب پہلے کیوں بنایا گیا؟ جو تم اعتراض کرتے تھے وہ سارے اعتراضات تو اللہ نے تمہارے گھر سے پورے کر دی۔ دنیا کا اصول ہے اور اسی سے یہ سنت اور دین لیا گیا ہے کہ جب حاکم وقت دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تدفین سے پہلے اس کے نائب کو پہلے مقام پر لایا جاتا ہے تاکہ ملک کا نظام چلایا جا سکے۔ اصول ہے، ضابطہ ہے، یہ لیا ہی رسول اللہ اور صدیق سے گیا کہ حضور وفات پائی فوراً حاکم ضروری تھا، امیر ضروری تھا، جس کا حکم سلطنت سنبھالے اور جس کے حکم کو مانا جائے وہ ضروری تھا، صدیق کو بنایا۔ صدیق حقدار تھا۔ بھائی بتلاؤ کس بنیاد پر صدیق کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، اگر علی پاک خلیفہ بن جاتے تو یہ جمہوری سلسلہ تو نہیں ہے نا جو ہمارا ہے کہ 5 سال کے بعد پھر ووٹ، تا حیات ہے نا، تا زندگی ہے۔ ذرا سوچیں اگر علی پاک بن جاتے تو اللہ کے علم میں تھا کہ حضور کے جانے کے بعد علی پاک 30 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ صدیق زندہ رہیں گے 2.5 سال، سیدنا عمر زندہ رہیں گے 12.5 سال، سیدنا عثمان زندہ رہیں گے 24 سال۔ یہ تینوں خلیفہ کی خلافت کے اندر فوت ہو جاتے، اور قرآن کا وعدہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ پیغمبر کے کئی مومنین صحابہ کو خلافت دے گا، تو خلافت تو ایک تک محدود رہتی، تا زندگی وہ حاکم ہوتے۔ اللہ نے جیسے جیسے عمر لکھی تھی رب نے ویسے ویسے خلافت عطا فرمائی تاکہ صدیق بنے،
پھر عمر کی شہادت قریب ہے پھر وہ بنے، پھر عثمان کی شہادت قریب ہے وہ بنے، پھر اس کے بعد علی پاک آئے تاکہ قرآن کی آیت بھی پوری ہو اور یہ ترتیب بھی قائم رہے۔ صدیق تو حقدار ہے خلافت، کوئی نااہل ہونے کی نعوذ باللہ وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ مار نہیں کھائی، نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ، قرآن کے عالم نہیں تھے، حدیث کے عالم نہیں تھے۔ کون سا مارکہ ہے جس میں صدیق نہیں تھے؟ کون سا غزوہ ہے جس میں صدیق نہیں تھے؟ کون سا سفر ہے جہاں حضور ہیں اور صدیق نہیں ہے؟ کون سا موقع ہے جہاں صدیق نے مال نہیں پیش کیا؟ کوئی نقص بھی تو بیان کرو، کوئی حضور کی زندگی میں کسی کبیرہ گناہ کی نسبت صدیق کی طرف کرو، ہم جواب دیں۔ کوئی ایک کبیرہ گناہ جو صدیق کی طرف منسوب تو کرو۔ جس دن ایمان لائے اس دن سے لے کر سے حضور کی وفات تک صدیق نے یہ قصور کیا، یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، نعوذ باللہ، بیان کرو۔ صدیق نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کی، جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے، زنا نہیں کی، شراب نہیں پیا۔ جس وقت شراب حرام نہیں تھا صدیق اس وقت بھی نہیں پیتے تھے، زنا نہیں کیا۔ حضور کے بچپن کے ساتھ ساتھ رہے، نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوست ہے۔ کوئی وجہ، اور اگر یہ وجہ سمجھنا ہے تو پھر دوسری وجہ پہ غور کر لو۔ جب حضور بیمار تھے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، صدیق کا نام کیوں لیا مصلی پاک کے؟ کوئی تاریخ انکار کرے، کوئی حدیث انکار، کوئی اس کے خلاف آئے کہ حضور بیمار ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے بری ہوئی ہے، صحابہ انتظار کرے کہ حضور آئیں اور جماعت کرے۔ آج کس پر انتخاب ہو؟ سیدنا علی موجود ہے، حسنین کریمین موجود ہے، وہ اصحاب رسول جن کو تم مانتے ہو وہ سارے موجود ہیں۔ آج نظر انتخاب، نظر نبوت اور زبان نبوت سے صدیق کا نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ پر فقہ جعفری اور فقہ حنفی اور آل و سنہ اہل حدیث سارے متفق ہے امامت وہ کرائے جس پاس قرآن اور حدیث کا علم سب سے زیادہ ہو۔ اس پر ہم سارے متفق ہیں، سارے فقہی کتابیں متفق ہیں کہ امام وہ ہو، خطیب وہ ہو، امام وہ ہو جو اس وقت وہاں جو موجود ہے ان میں سے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم سب سے زیادہ ہو، جماعت وہ کروائے۔ اللہ اسے درجہ دیتا ہے، مصلی پہ اس کو لاتا ہے۔ تو آج حضور نے یہ بیان کیا تھا نا کہ امامت کے لائق وہ ہے جسے قرآن کا علم زیادہ ہو۔ آج حضور خود بیمار ہے، مصلی پہ امام کا انتخاب کرنا ہے، حضور کے سامنے وہ حدیث اپنی بیان کی ہوئی ہے، وہ اصولی حدیث حضور بیان فرما چکے ہیں، بتلا چکے ہیں۔ امام وہ ہو جس کے پاس قرآن حدیث کا علم زیادہ ہو۔ آج حضور علیہ السلام کو ہو، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جماعت کون کروائے؟ پھر آج حضور اسے ہی منتخب کریں گے نا جس کے پاس علم زیادہ ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ جماعت کروائے۔ اور جب آپ نے صدیق کو حکم دے دیا، صدیق مصلی پہ چڑھ گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ حضور کو اللہ نے افاقہ دیا، پہلے 3 بار حضور نے کوشش کی تھی، افاقہ نہیں ہو، ان آرام آ گیا دونوں۔ اچانک آنکھ مبارک کھولی، دیکھا ایک طرف سیدنا عباس کھڑے تھے اور دوسری طرف سیدنا علی کھڑے تھے حضور کی بیماری کے لیے۔ مسجد نبوی میں اندر صدیق جماعت کروا رہے۔ دیکھو اللہ دی حکمت، جتنا بھی غور کرو میرا تو ایک عجیب بات سمجھ آئی۔ جے جماعت ہو جاندی تے صدیق پڑھا دیندے تے سلام پھر جاندا تے انہاں سانو معاف نہیں سی کرنا، کہنا سی جماعت تے کرائی سی صدیق لیکن علی پاک نے کوئی نہیں پڑھی، سیدنا عباس نے نہیں پڑھی تھی، وہ تو حضور کے حجرے میں تھے۔ اللہ نے حضور کو افاقہ دیا، آنکھ مبارک کھولی، عباس و علی ہے،
فرمایا جماعت ہو گئی یا رسول اللہ؟ صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا مینوں اپنے کندھیاں تے سہارا دیو تے میں لے چلو تاکہ میں تانوں صدیق دے پیچھے کھڑا کر دوں۔ حضور کو لے آئے۔ حضور علیہ السلام دے ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر ہے، دوسرا علی پاک کے کندھے پر ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، حضور کے پیراں دی لکیر بنتی جا رہی تھی، اتنی کمزوری تھی کہ حضور پاؤں مبارک زمین پہ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن جا رہے تھے تاکہ ابو بکر کے پیچھے علی اور سیدنا عباس کو کھڑا کر۔ حضور مسجد میں پہنچے، صحابہ نے کھنگورے مارے، صدیق کو پتہ چلے حضور تشریف لائے، جہاں حضور ہو وہاں پھر اور کوئی امامت پہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا۔ صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ حضور کے لیے مصلی خالی کر دو۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، یہ مصلی تیرا ہے، میرا نہیں رہا۔ پڑھیے نا بخاری ہے، مکان یہ تیرا مصلی ہے، یہ تیری جگہ ہے، یہ تیری واسطے ہے، تو اس کے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو یہیں کھڑا رہے گا، میں پیچھے کرنے نہیں آیا، میں تو تیری خلافت اور امامت پہ مور لگا لے آیا۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام نے نا 17 نمازیں صدیق نے پڑھائی ہیں نا، حضور نے گھر پڑھی ہے، نہیں جماعت کے ساتھ تشریف لائے۔ 17 نمازیں حضور کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں، حضور کی بیماری میں، حضور کی تکلیف میں صدیق جماعت کرواتے رہے۔ ایک باری نبی علیہ السلام نے امی عائشہ فرماتی نے کھڑکی کھولی، جماعت ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ ذرا کھڑکی کھولنا تو میں ذرا صدیق دی امامت ویخ تلم، صدیق کے میں جماعت کرنا ذرا ویخ تلما صحابہ، تو جو اندروں چھانگیا نا تو بخاری جاؤں ہے کہ حضور ہس پہ مسکرائے، دندان مبارک مسکراتے ہوئے زہر ہوئے۔ ایک صحابی نقشہ کھچ دے، فرماتا ہے میں مگروں آ رہا سا نماز شامل ہونے لئی، جماعت اگے ہو رہی سی، جدوں حضور علیہ السلام نے کھڑکی کھولی تے مسکرائے تے مسجد نبی چمکی تے میں حضور دے چہرے ول ویکھیا، میں انج لگدا سی جے میں رحل تے اللہ دے قرآن دا ورق سجیا ہو، ایسے حضور کا چہرہ۔ حضور خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے صدیق کی امامت کو دیکھ کر۔ اس سے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ صدیق کی امامت پر دل سے راضی ہو کے خوش ہونا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے رسول اللہ۔ پھر منصب خلافت پہ صدیق نے آ کے کیا کہا؟ خلیفہ بن گئے، بنا دیے گئے، تو پھر آ کے پہلا خطبہ ذرا دل پہ اس کو جگہ دیجیے نا، سوچیے صدیق کیا کہنا چاہتے، کتنا عظیم انسان۔ خطبہ دیا پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمین کو مخاطب نہیں کیا، امیر المومنین سیدنا صدیق نے مسلمین کو، مومنین کو، مہاجرین و انصار کو مخاطب نہیں کیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، پہلا جملہ صدیق کا یہ تھا کہ آج میں ایک دھڑے کا، ایک گروہ کا امام نہیں بن گیا، میں تو اس پیغمبر کی ساری امت کا امام ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ صدیق کا خطبہ روحانی طور پر ایک پورا چارٹ، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ پہلے جملے میں کیا واضح کیا؟ میں بنا نہیں، میری چاہت نہیں، میری خواہش نہیں، میری تڑپ نہیں، میرا ارادہ نہیں، میری اس میں کوشش نہیں، مجھے بنایا گیا ہے، میں بنا نہیں ہوں، خود نہیں بنا۔ اور پوری ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، ساری زندگی صدیق کی اور ساری زندگی سیدنا عمر کی، ایک ہماری کتابوں میں سے، اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک جملہ نکالیے جس میں صدیق نے کبھی اپنی حکومت کے لیے حضور کے بعد پلاننگ کی، کبھی اظہار کیا ہو، کبھی خواہش کی ہو۔ اور کچھ باتیں ایمان کی ہوتی ہے اور کچھ باتیں مولویوں کے پاس، خطیبوں کے پاس امانتیں بھی ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن نا، میں وہ باتیں حضور کی ساری بتا دوں تو مدینے والے لوگ میرے پیچھے ڈانگ لے کے نکل پڑے۔
ساری باتیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر ہم وہ بیان کریں تو آپ ماحول برداشت نہ کر پائے. کسی کے ساتھ ایمان وابستہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عقیدت وابستہ ہوتی ہے. بیان وہ کی جاتی ہے باتیں جو عوام الناس سے متعلقہ ہوں. بس یہی رافضیوں میں اور اہل سنہ میں فرق ہے کہ ہم وہ باتیں بیان نہیں کرتے جو ایمان کی نفی کی طرف جائے، اور وہ بیان کر دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں وہ باتیں چاہے ان کا ایمان رہے یا نہ رہے، اس لیے تو رہا نہیں. کبھی پلانی کی ہو، کبھی خواہش کی ہو، کبھی اظہار کیا ہو، کبھی نجی محفل میں بیٹھ کے گفتگو کی ہو کہ حضور بیمار ہیں، حضور دنیا سے جا رہے ہیں، کبھی ہمارا نمبر بھی آئے گا، ہم بھی خلیفہ بنے گے، ہماری حکومت بنے گی، کوئی پلانے کو پروگرام بنائے. کبھی کوئی اشارہ کیا ہو صدیق کو، عمر عثمان نے تو حوالہ لائی. اچانک امت متفق ہوگی صدیق پر. فرمایا مجھے بنایا گیا ہے وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، وا صدیق تیری عائشی انکساری پر میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. کس لحاظ سے؟ یہاں محدثین نے لکھا ہے یہ عائشی انکساری ہی نہیں، صدیق حقیقت کہہ رہے ہیں. فرمایا نماز میں، روزے میں، تقوی میں، علم میں، ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہو، لیکن انتظامی امور، حکومتی امور کو چلانا یہ ہر متقی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھنے والا منتظم بھی اچھا ہو، اچھا قاری جو ہے منتظم بھی اچھا ہو. فرمایا تم میں سے کئی انتظام چلانے والے مجھ سے بہتر ہیں، لیکن مجھے لوگوں نے چن لیا ہے، امت نے چن لیا ہے، مسلمانوں نے چن لیا ہے، میں خود نہیں بنا. اور اگلی بات، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور محمد نے سنت کو قائم کیا ہے. ہمیں صرف قرآن نہیں، ہم نے محمد کی سنت کو بھی ماننا ہے. سنت حضور نے قائم کی ہے، قرآن رب نے نازل کر دیا ہے. نیکی کرنا تقوی دھنائی ہے، فسق و فجور بے وقوفی ہے، گناہ کرنا بے وقوفی ہے. دنائی یہ ہے کہ بندہ متقی و پرہیزگار اختیار کرے، جو غاصب ہو، جو راتوں رات سنبھال لے حکومت، جو کسی کا حق چھین لے. اللہ کی قسم وہ ممبر پہ پھر ایسی باتیں نہیں کیا کرتا. تقوی دنائی. علی پاک محفل میں موجود ہیں، آل رسول موجود ہے، پہلے خطبے میں دنائی تقوی ہے، گناہ کرنا بے وقوفی ہے. اور سن لو، تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک انتہائی کمزور شخص ہے، جب تک میں اس سے کسی کا حق لے نہ لوں. یاد رکھنا ابو بکر جب تک ہے اپنی حکومت کی رٹ قائم کرے گا اور طاقتور لوگوں سے حق چھین کے کمزوروں کو دے گا. اس لیے مجھ سے پوچھے غور کرو ذرا، جو طاقتوروں سے حق چھین کے غریبوں کو لٹا رہا ہے، علی پاک محفل میں موجود ہے، کہہ سکتے تھے تم نے تو ہمارا حق چھین لیا ہے، تم کا حق کیا لٹاؤ گے؟ ایک جملہ کہا ہے تو پیش کیجئے، نہیں تو یہ جرت سے جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی کسی کے حق پہ خود ڈاکہ مارا نہ ہو. میرے نزدیک تمہارا کمزور آدمی انتہائی طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق دلوا نہ دوں. اور میں پہلی راہ پہ چلنے آیا ہوں، صدیق کی تاریخی بات، پہلی راہ پہ چلنے آیا ہوں، نئی راہ نکالنے نہیں آیا، سنت پہ چلنے آیا ہوں، بدعت جاری کرنے نہیں آیا. اچھا کام کرو، میرا ساتھ دو. اگر کجروی ٹیڑھا پن اختیار کرو، مجھے پکڑ کے سیدھا کرو، صدیق تجھے کچھ نہیں کہے گا. اور اگلی بات، جہاد کو نہیں چھوڑیں گے. جو جہاد چھوڑ دے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. جس قوم میں بدکاری ہو اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے. جب صدیق ہے جہاد بھی جاری رہے گا، اور صدیق کے دور حکومت میں کسی کو بدکاری اور بے حیائی کرنے کی اجازت نہیں ہو. اللہ کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کی جائے.
اگر کتاب و سنت کو چھوڑ دو، جاؤ صدیق اعلان کرتا ہے میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے، اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت پر قائم رہو۔ یہ صدیق ہے، اس سے بڑا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔